بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت عمل پیش کر رہے ہیں دشمنوں کے لیے۔ دشمن ایک نوعیت کا نہیں ہوتا، دشمن مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کوئی دشمن حسد اور بغض میں مبتلا ہوتا ہے اور کسی کے لیے سرکاری سطح پر سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کسی کے لیے قتل کے پروگرام کیے جا رہے ہوتے ہیں اور کسی آدمی کو تکلیفوں میں، مصائب میں، پریشانیوں اور الجھنوں میں مبتلا کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ان پر ایسے مصائب ڈالے جائیں کہ یہ قدموں میں گرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو ان تمام کے الگ الگ وظائف آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ دشمن جتنے بھی ہوں اور جتنے طاقتور بھی ہوں، اللہ عز و جل کی مٹھی میں ہیں ان کی پیشانیاں۔ اللہ پاک کو پوری قدرت حاصل ہے۔ جب ہم اللہ عز و جل کے قرب میں چلے جاتے ہیں، اس کی حفاظت کے حصار میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہو جاتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے جاننے والی ذات ہے، وہی ان کو کافی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ کفایت کا نور جو زمین پر اترتا ہے تو اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والے کی طرف سمٹ کر آ جاتا ہے پورے کا پورا نور، اور اللہ عز و جل اس آیت کی تلاوت اور ذکر اور ورد کی برکت سے اس آدمی کی کفایت کرتے ہیں، دشمنوں کو مغلوب کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو آدمی مغلوب الحال ہو، گرفتار ہو، تنگی اور تکلیف میں ہو، دشمنوں نے اس کو پکڑا اور اندھیر کی یعنی جیل کی کال کوٹڑی میں ڈال دیا، پڑا ہوا ہے ایک محصور ہو کر چھوٹی سی جگہ پہ، اور اسی طرح اس کے اوپر پورا تشدد ہو رہا ہے، اسی مغلوبیت کی حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ماہرین عملیات نے، ائمہ عملیات نے لکھا ہے، فرمایا کہ اس کو یہ آیت مبارکہ کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہ رب العزت اس کے لیے راستہ پیدا کریں گے۔ وہ کیا؟ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اعتراف تقصیر ہو، اپنی کوتاہیوں پر تکلیف ہو، خود کو پریشانی ہو رہی ہو کہ یہ میں نے غلطیاں کی ہیں، اللہ رب العزت اس اعتراف تقصیر اور اندرونی پشیمانی اور پریشانی، اسی تکلیف سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے اور اس کو جیل سے آزادی اور رہائی مرحمت ہو جائے گی۔ پکارے صرف اللہ کو، غیروں کی طرف مت دیکھیں۔ یاد رکھیں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں مصائب سے بچا لیں گے، انہی کی وجہ سے اللہ پاک مصائب میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ تم نے اللہ کے غیروں سے امیدیں وابستہ کی ہیں، اللہ کے غیر سے لو لگائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال گرفتار آدمی اس آیت کو پڑھے اور کوشش کی جائے رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر اس آیت کا کثرت سے ورد کیا جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی زود اثر ہے، اور جس کے خلاف سرکاری سطح پر سازشیں کی جا رہی ہوں، اس کو نقصان و خسران میں مبتلا کرنے کا پورا زور لگایا جا رہا ہو، اور سرکار کے غلام اس کے خلاف ہو جائیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ جو
جس کے ہم خلاف ہو رہے ہیں، جس کو دھکے دے رہے ہیں، جس کی پٹائی کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، خدا کا قرب حاصل ہے اس کو، اس کا دینی اعتبار سے کیا مقام ہے، عالم دین ہے، کسی چیز کا پاس و لحاظ کیے بغیر سرکاری کارندے ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر سرکاری سطح پر تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کسی خاص بستی اور کالونی کی سرکار اس کے خلاف ہو گئی ہے، آدمی ہے ایک، اس کے پورے بستی کے رہنے والے لوگ مخالفت کرتے ہیں اس کی، تو سارے اس کی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں۔ اس منظم دشمنی کے خاتمے کے لیے اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے اس رجل مومن جس کا اللہ پاک نے سورۃ مومن میں ذکر فرمایا ہے، اسی مومن والی دعا کو پڑھنا چاہیے۔ فرعون نے اس کو دھمکیاں دی اور اس نے فرعون اور اس کے کارندوں اور باشندوں کو دعوت دی۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وہ شخص جو ایمان لے آیا آل فرعون سے تھا، انہی کی قوم کا آدمی، وہ ان کو دعوت دے رہا ہے، او بڑے میاں اور چھوٹے میاں اور غلاموں جیسی سوچ رکھنے والوں، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں سبیل الرشاد، ہدایت کے راستے کی، سیدھے راستے کی۔ یا قومی انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا متاع ہے، متاع، اس پر رال ٹپکانے والوں، دنیا کی ظاہری زینت سے خوش ہونے والوں، اس پر مر مٹنے والوں، اس کو حقیقی جہان سمجھنے والوں، یہ دھوکہ ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت حقیقی ٹھکانہ ہے، آخرت تمہارا گھر ہے، آخرت جائے پناہ ہے، آخرت حقیقی رہنے کی جگہ ہے۔ چھوڑ دو ان کو، دنیا کو ترک کر دو۔ اتنی بڑی آخرت کو، جنت کی زیب و زینت کو اسی گھٹیا سی دنیا کے لیے ترک کر کے بیٹھ گئے ہو تم، اور تمہارے سارے فرعون سے وابستہ مفاد یہ تمہیں آخرت میں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جس نے برائی کی بقدر برائی کی مثل اس کو سزا دی جائے گی۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ فرمایا جس نے نیک عمل کیے ایمان کی حالت میں، خواہ وہ مرد ہے عورت ہے، ان کو جنت میں بلا حساب روزی عطا کی جائے گی، ان کے مزے ہوں گے آخرت میں۔ بہرحال بڑی پر مغز دعوت دی فرعون کے سامنے، فرعون نے فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کر دو، مجھے اس کی باتیں نہیں سننی اور سنی نہیں جاتی، لہٰذا اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، کہا کہ اس کے قتل کے بارے میں سوچو۔ اس مومن کو پتہ چلا، فوراً یہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک جنگل تھا اور جنگل میں ایک بہت بڑی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور وہاں نماز کی نیت باندھ کے نماز پڑھتے رہے۔ فرعون نے 1000 آدمی کا لشکر بھیجا، جاؤ قتل کر کے لاؤ، گرفتار کرو اس کو، پھر اس کو سزا دیں گے، عبرت ناک عذاب دیں گے تاکہ دوسروں کو بھی کان ہو جائے، آئندہ اس قسم کا اقدام کوئی نہ کرے اور کسی کو ہمارے سامنے اتنی بڑی دعوت جھاڑنے کی طاقت نہ ہو۔ اب جب یہ وہاں پہنچے اس کے کارندے، اللہ تعالیٰ نے جنگل کے جانور اور درندوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ غیرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میرے نیک بندوں کی مخالفت، تم ہوتے کون ہو؟
تو اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کے اوپر مسلط کر دیے درندے، انہوں نے چیڑ پھاڑ کھایا فرعونیوں کو، اور کچھ باقی بچے وہ بھاگ کے آئے، فرعون کو بتایا، او بڑے میاں وہاں تو عذاب ہے، جنگل کے جانور اور درندے چمٹ گئے، ہمارے ساتھی وہاں مر گئے۔ اس نے کہا تم نے کوئی ساز باز کر لی ہے ان کے ساتھ، تم ڈر گئے ہو، مرتے ہو تم، جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ خیر وہ رجل مومن وہاں امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، اور یہ تباہ و برباد ہوئے۔ دعا کیا پڑھی اس نے؟ علماء نے لکھا ہے جب سرکاری سطح پہ سازشیں ہوں یا منظم ٹولہ ایک آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے تو پڑھ لیجئے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب جب سپرد ہو گیا معاملہ تو پھر اللہ جانے اور اس کے دشمن جانے، وہ اب اس کا مقابلہ اور ان فرعونیوں کا مقابلہ نہیں رہا، حکومت اور سرکار اور فرد واحد کا تقابل نہیں ہے۔ اب جب وہ پڑھتا ہے وہ فوض امری اللہ، اب اللہ کا مقابلہ ہے، فرعون کا اللہ کے ساتھ مقابلہ، فرعونیوں کے لشکر کا اللہ کے ساتھ مقابلہ۔ اللہ پاک نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اللہ پاک نے فرعونیوں کی بری تدابیر کو ناکام کر دیا، اپنے بندے کو بچا لیا۔ رجل مومن محفوظ رہا، اس کا بال محفوظ رہا، فرعون کو منہ کی کھانی پڑ گئی، گھٹنے ٹیکنے پڑے، ذلت قبول کرنی پڑی۔ اسی لیے جب بھی ایسا خطرہ آپ کو محسوس ہو تو تسبیح اٹھا لیجئے، 1111 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھو، عشاء کی نماز کے بعد اس کا اہتمام کرو، اور صبح کی نماز کے بعد بھی اس کا اہتمام کرو۔ جب اس کو پڑھو گے تو اللہ رب العزت دشمنوں کی پالیسیوں کو فیل کر دیں گے، ان کی ساری اسکیمیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، آپ کی حفاظت کا ربی انتظام ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انتظام ہوگا۔ ان کے لاؤ لشکر کو اللہ نے ناکام کیا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اگر قتل کی سازشیں ہو رہی ہوں، لوگ قتل کے بارے میں سوچ رہے ہوں کہ اس کو مارنا چاہیے، جان چھڑانی چاہیے، کسی صورت اس کو جائے پناہ نہ دی جائے، ہر حال اس کے ہم خلاف ہیں، خلاف رہیں گے، تو پھر اس موقع پر وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی چیخے میں پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے تدبیر کی نیچا دکھانے کے لیے، اور میں نے جو تدبیر کی ہے اپنے بندے کے حق میں اونچا اٹھانے کے لیے، میں نے اپنے بندے کی حفاظت کر کے دکھا دیا۔ آگ جلتی رہی لیکن نبی کا ایک بال بھی نہ جلا، ناکام ہو گیا نمرود۔ جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ میری جان کو خطرہ پڑ رہا ہے تو علماء نے لکھا ہے دن کے اجالے میں بیٹھ کر کسی وقت کسی لمحے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 450 مرتبہ پڑھ لو، 450 مرتبہ روزانہ۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی دشمن کی ساری چالوں کو ناکام بنانا ہے، وہ چاہے تعویذ گنڈے کا کام کرتے ہوں، چاہے ہاتھا پائی، ان کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ ہو، جس راستے سے بھی آنا چاہتے ہیں ان کے سارے راستے ناکام اور فیل ہو جائیں، اس کے لیے پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ۔ جو 500 مرتبہ اس کو پڑھے گا، اللہ عز و جل اس عمل کو کرنے کی برکت سے ان کی ساری تدابیر کو ناکام کر دیں گے۔ اور
ایک عمل اور بھی یاد رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دونوں ایک ساتھ ملا کر اگر پڑھی جائیں دشمنوں کی تمام تر سازشیں اللہ پاک فیل کر دیں گے، اور جس قدر انسان کے اوپر غم ہیں، پریشانیاں ہیں، ان غموم و ہموم کو اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ اسی طرح ویکسین کیا ہوتی ہے؟ ویکسینیشن کرانی ہے بھئی، وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی حفظ ما تقدم کے طور پر جو لوگ کرتے ہیں، مثلا کسی اور ملک میں جانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ویکسین کرا کے آئیں اپنی، دوسرے ملک میں جا رہے ہو تو وہاں تاکہ اگر کوئی بیماری ہو تو اس ملک میں نہ پھیلے، حفظ ما تقدم کے طور پہ کر رہے ہیں، ویسے تو کچھ اس کے جسم سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ بیمار ہے، تو حفظ ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو مثلا کوئی معذوری سے بچانا ہے اور کسی اور تکلیف سے بچانا ہے تو اس کے لیے پہلے سے کوئی مہم شروع کر دی جاتی ہے، جیسے قطروں کی مہم ہے، قطرے پلائے جاتے ہیں تاکہ خسرہ نہ نکلے، قطرے پلائے جاتے ہیں تاکہ یہ معذور نہ ہو جائے، مفلوج نہ ہو جائے، تو یہ حفظ ما تقدم کے طور پر ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی یہ دعا پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک اس کے تمام تر امراض اس کے جسم سے دور کر دیتے ہیں، خواہ کسی کے چمٹائے ہوئے ہوں، خواہ خود بخود انسان کے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے پیدا ہو گئے ہوں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ علماء نے لکھا ہے اس کو دو طرح پڑھنے کے طریقے ہیں، ایک صرف دعا اور دوسرا دعا بھی اور تلاوت قرآن بھی۔ اگر پوری آیت ہو جائے گی تو اس کو پڑھنے سے دعا کو پڑھنے کی برکت بھی نصیب ہوگی، اس کے کمالات، اثرات و برکات بھی حاصل ہوں گے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف اور بیماری کا استحضار بھی ہوگا کہ وہ بیمار ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائی تھی۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی آ جائے گا، اس کی برکات بھی نصیب ہو جائیں گی، تو فرمایا پوری پڑھنی چاہیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، صرف یہ پڑھی جائے، یہ دعا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے فدعا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھتے ہیں تو یہ پوری آیت نہیں بنتی قرآن مقدس کی۔ فدعا ربہ یا صرف ربہ سے شروع کرتے ہیں، یہ آیت نہیں بنتی، مکمل آیت نہ بنی تو تلاوت کا علماء نے لکھا ہے ثواب نہیں ہوگا، بس اس دعا کو پڑھنے کا ثواب ہوگا، اس کی پوری برکات جو نصیب ہوتی ہیں وہ مکمل آیت پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں، یا ایک خاص دعا بن جائے مکمل تو پھر دعا کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال انسان اپنی اگر ویکسین کرانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ علماء نے ایک دعا بتلائی ہے، فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لے، اگر کسی فقیر اور بدحال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا اللہ پاک اس بدحالی اور فقر و افلاس سے اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ اگر کسی بیمار میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے گا موت تک اللہ پاک اس بیماری سے محفوظ فرما لیں گے۔ اگر کسی آدمی کو روحانی کمزوریاں ہیں، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، یہ گندگیاں اس کی زندگی میں سامنے ہیں، تو اس کو دیکھ کر پڑھے گا تو اللہ پاک اس روحانی امراض سے بھی اس کی پڑھنے والے کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ یوں سمجھیے کہ یہ ویکسین ہے مکمل۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ معذور کو دیکھ کے پڑھو تو معذوری سے بچ جاؤ گے، کینسر کے مریض کو دیکھ کے پڑھ لو اللہ پاک کینسر سے محفوظ فرما لیں گے، کسی بدحال کو دیکھ کے پڑھو تو اللہ پاک غربت اور افلاس سے بچا لیں گے، روحانی مریض اگر ہے کوئی آدمی اس کو دیکھ کے پڑھو، جنات کا مریض ہے، گرا پڑا ہے کہیں، اللہ پاک ان تمام امراض سے اس دعا کو پڑھنے والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ مستقل طور پر جو دعائیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں
جن جن مقاصد کے لیے جس نوعیت کا بھی دشمن آ جائے، فدعا ربہ انی مسنی الضر وایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا جو ہے یہ بے شمار برکات اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ بیماریاں جو بھی ہوں، جادو کے ذریعے سے پھیلائی گئی ہوں، دشمن جنگ لڑ رہا ہو آپ کے خلاف، تو اس کے مقابلے میں بھی اگر یہ پڑھی جائے تو اللہ پاک ان ٹھنڈی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دیں گے۔ یہ سرد جنگ جو لڑتے ہیں لوگ، اللہ پاک ان سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔